بیٹی کے مستقبل کے لیے، بیٹی کے اچھے نصیب کے لیے بڑا باپ کمر پہ پوری لاد کے صبح شام محنت مزدوری کر رہا ہے، لیکن وہ بدبخت باپ کیا کرے کہ آج میرے گھٹیا معاشرے نے اس کی پڑھی لکھی غریب بیٹی کو قبول ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس تو جہیز ہی نہیں ہے۔ اس جہیز جیسی گندی لت نے میرے خوبصورت معاشرے کو گندا کر دیا۔ کل تک جس عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی، آج اس کی قیمت جہیز سے لگتی ہے۔ اے زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلا۔ آئے جس غریب کو میرے کریم نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا۔ ہم نے اس غریب کا جینا محال کر دیا۔ ہم نے اپنی دولت کی نمائش اس طرح کی کہ غریب موت مانگنے پہ مجبور ہو گیا، کہتا ہے مولا اب مجھے موت ہی دے دے۔ اس گھٹیا معاشرے میں میرا جینا دشوار ہو گیا ہے۔ اس گھٹیا معاشرے نے میرا جینا محال کر کے رکھ دیا ہے۔ شادی کے موقع پر ہم نے جہیز اپنی ہی بیٹی کو دینا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جہیز چار پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں۔ آپ کے یہاں پتہ نہیں رواج ہے یا نہیں، جس گاؤں میں میں رہتا ہوں وہاں کا ایک رواج ہے گندا سا کہ ہماری بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو بچی کے گھر والے کیا کرتے ہیں؟ سارا جہیز چار پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، پھر محلے میں آواز لگاتے ہیں بچیو آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا نادان تو نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، اور یہ تو کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے یتیم بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے اس غریب بڑے باپ کی بچی بھی موجود ہے جو بڑا باپ اپنی کمر پہ بوریاں لاد کے صبح شام محنت مزدوری کر رہا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، دن رات لگاتار محنت مزدوری کر رہا ہے۔ اگر پوچھا جائے بابا جی تو تھکتا نہیں ہے، تجھے نیند نہیں آتی اور تو دن رات مزدوری کر رہا ہے، تو بابا جی کی چیخ نکل پڑتی ہے۔ بابا جی رو کر کہتے ہیں شاہ جی چپ کر، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ صبح شام مزدوری کر رہا ہے، وہ اپنی بیٹی کو تعلیم دینا چاہتا ہے، وہ اپنی بیٹی کو علم دینا چاہتا ہے، وہ اپنی بیٹی کا مستقبل سنوارنا چاہتا ہے، وہ اپنی بیٹی کا اچھا نصیب بنانا چاہتا ہے، اچھا مقدر بنانا چاہتا ہے۔ بیٹی کے مستقبل کے لیے، بیٹی کے اچھے نصیب کے لیے بڑا باپ کمر پہ پوری لاد کے صبح شام محنت مزدوری کر رہا ہے، لیکن وہ بدبخت باپ کیا کرے کہ آج میرے گھٹیا معاشرے نے اس کی پڑھی لکھی غریب بیٹی کو قبول ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس تو جہیز ہی نہیں ہے۔ صاحب اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے، بھئی اہم دن تو وہ ہوگا جس دن آپ لوگ یہ جان لوگے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ میں کو میڈا دکھ، میں کو تیڈا دکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ، جتا ظلم دی بھاپی بلدی ہے، میں کو روہی چولستان دا دکھ، جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی، اور میں کو پورے پاکستان دا دکھ، جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جیوندے قبرستان دا دکھ، جو مر گئے ہیں میں ان کا گلہ کیوں کروں، مجھے تو زندہ قبرستان والوں کا دکھ لگ رہا ہے۔ کرونا کے دنوں میں میرے اللہ نے لوگوں کو مسجدوں سے باہر نکال دیا، مندروں سے باہر نکال دیا، مدرسوں سے باہر نکال دیا، حکم دیا جاؤ پہلے حقوق العباد پورے کر کے آؤ۔ پھر میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، شبیر قمر بخاری کروڑوں بار قربان نہ جائے اپنے کریم نبی کے اس فرمان پہ کہ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ
کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا۔ اور میں کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم بچے کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ میں یتیموں کے سروں پر شفقت برا ہاتھ رکھتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ جب میں مر جاؤں کوئی میری اولاد کے سر پر بھی شفقت برا ہاتھ رکھے گا۔ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ میں غریبوں کے دکھڑے سنتا ہوں، درد سنتا ہوں، اس لیے کہ جب میں کریم رب کی چوکھٹ پہ ہوں اللہ پہلے میری سنے گا۔ مدینہ شریف میں ایک کملی عورت رہا کرتی تھی، بڑھیا، جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ ہم اپنی زبان میں جسے پاگل کہتے ہیں، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، کملی سی، کم عقل سی عورت تھی، بڑھیا تھی۔ وہ مسجد نبوی کے سامنے آئی، گیٹ کے سامنے، اس نے میرے کریم نبی کو اشارہ کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اور دیگر صحابہ بھی ساتھ میں موجود بیٹھے۔ اس بڑھیا عورت نے اشارہ کیا میرے پاس آؤ، تو میرے کریم نبی خود اٹھے، بڑھیا کے پاس آئے۔ جی کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا جی یہاں نہیں کہنا، یہ جو سامنے میدان پڑا ہے نا وہاں کچھ کہنا ہے۔ میرے کریم نبی ساتھ چلے گئے، دور جا کر کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، وہ کملی سی عورت تھی، وہ ایسے ہی بے تک کی باتیں کرتی ہے، میرے کریم نبی سنتے رہے، گھماتی رہی، پھراتی رہی، گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آنے لگا، دیکھو اس مئی کے کام، اللہ اکبر، حضور کا نازک بدن، اوپر سے کڑکتی دھوپ، ادھر سے قیمتی وقت، اس عورت کو ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ خیر وہ بے تک کی باتیں کرتی رہی، اوپر سے گرمی کی شدت ہے، حضور کا نازک بدن ہے، قیمتی وقت جا رہا ہے۔ جب وہ عورت تھکی نا، وہ اپنے گھر کی طرف گئی، میرے کریم نبی مسجد میں آئے، آ کے بیٹھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنے لگے، میرے کریم نبی آپ جانتے نہیں ہیں وہ کملی سی عورت ہے، اس نے آپ کا قیمتی وقت برباد کر دیا ہے، آپ کا نازک بدن، اوپر سے کڑکتی دھوپ، آپ کا قیمتی وقت اس نے ایسے ضائع کر دیا ہے۔ حضور یہ جو بڑھیا کملی سی عورت ہے نا، لوگ اس کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، اس سے بولنا گوارا نہیں کرتے، یہ جس راستے پہ جا رہی ہے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اس نے آ کر آپ کا ٹائم برباد کر دیا۔ میرے کریم نبی نے ایسے سر اٹھایا، عمر کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی بات نہیں سنتا، اگر میں بھی اس کی بات نہ سنوں تو اور کون سنے گا؟ اگر میں بھی اس کے دکھڑے نہ سنوں تو اس کی سننے والا اور کون ہے؟ اگر میں بھی اس کے غم نہ سنوں اس کی سننے والا اور کون ہے؟ عمر جا کے اس کملی سی پاگل سی عورت کو کہہ دو میرا نبی فرما رہا ہے جب دکھ زیادہ ہو جائے، جب غم زیادہ ہو جائے، جب سینے پہ غموں کا وزن پڑ جائے تو یہ وزن ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کی چوکھٹ پہ نہ جانا، میں محمد کی چوکھٹ پر آ جانا، تو سناتی جائے گی، محمد سنتا جائے گا۔ غریبوں کی دکھڑے سنا کریں، غریبوں کی مدد کیا کریں۔ میاں کرونا کے دنوں میں میرے اللہ نے لوگوں کو مسجدوں سے باہر نکال دیا، مدرسوں سے باہر نکال دیا، مندروں سے باہر نکال دیا، حکم دیا جاؤ پہلے حقوق العباد پورے کر کے آؤ۔ صاحب اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے، اہم دن وہ ہوگا جب تم یہ جان لوگے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا۔ اپنے آنے کا مقصد پورا کریں صاحب، انسان بنے، انسان بننا سیکھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے جس میں سانس نہیں وہ مردہ ہے، مجھے بتاؤ جس میں انسانیت نہیں ہے وہ کون سا زندہ ہے؟ وہ بھی مردہ ہے۔
साहिब सिर्फ बंदा बनना मुश्किल है, सिर्फ बंदा बनना मुश्किल है, फिर ना पीर बनना मुश्किल है ना ही फकीर बनना मुश्किल है। अल्लाह, सिर्फ बंदा बनना मुश्किल, सिर्फ बंदा, आप बंदे बन जाएं। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर के सामने एक बुजुर्ग बैठा था। वो ज़ारो कतार रो रहा था, तड़प रहा था। सफेद दाढ़ी वाला बाबा मेरे हुजूर के रोज़ा अनवर के सामने ज़ारो कतार तड़प रहा था, ज़ारो कतार रो रहा था। यहाँ तक कि उसके रोने की आवाज गूंजती गई। एक नौजवान कहता है कि जब मैंने उस बाबा जी के रोने की आवाज सुनी तो मैं बाबा जी के करीब आया, मैंने बाबा जी के हाथ पकड़ा, बोसा दिया। मैंने कहा, बाबा जी मुझे इतना तो बता दो, किस बात ने तुझे आज इतना रुला दिया है, किस बात ने तुझे इतना तड़पा दिया। आगे बुजुर्ग ने जो कहानी सुनाई वो दिल के कानों से सुनने वाली कहानी है, वो दिल के कानों से सुनने वाली दास्तान है। कहा, बेटा मैं रो इसलिए रहा हूँ, मैं तड़प इसलिए रहा हूँ कि मेरे इलाके में फोतकी हो गई, कोई शख्स फोत हो गया। मुझे इत्ला मिली कि फलां शख्स फोत हो गया है। ये हुजूर के रोज़ा अनवर के सामने ज़ारो कतार रोता हुआ बाबा ये कहानी सुना रहा है। कहता है, बेटा मेरे इलाके में फोतकी होगी, मुझे पता चला कि फलां शख्स फोत हो गया है, नौजवान था, फोत हो गया है। कहता है, बेटा मैं उठा कि जाऊं जनाजा पढ़ने। मैं जैसे ही उसकी बस्ती के करीब गया तो मैंने देखा कि जनाजा गाह की तरफ जा रहा था, कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। कहता है, बेटा मैं भी जनाजे के साथ ही चल पड़ा। आगे आगे लोग मैयत को उठा के जा रहे थे। कहता है, बेटा मैं भी मैयत के करीब से ही जा रहा था तो मैंने देखा कि एक 5 साल का बच्चा है, कितना, 5 साल का बच्चा है, वो दौड़ता हुआ मैयत के आगे आगे जा रहा है। एक नौजवान गया, उसने बच्चे को उठाया, पीछे किया। थोड़ी देर के बाद बच्चा दौड़ता हुआ फिर आगे चला गया, आगे भागता जा रहा है। सारे लोग मैयत के पीछे हैं, अल्लाह अकबर, लेकिन ये बच्चा आगे दौड़ता हुआ जा रहा था। फिर एक शख्स गया, उसने उस बच्चे को उठाया, कहा, बेटा पीछे आ जाओ। पीछे आया, थोड़ी देर के बाद फिर आगे दौड़ता जा रहा है। सारे लोग गम की नजरों में उस बच्चे को गौर गौर से तक के देख रहे हैं। खैर ये जनाजा गाह तक पहुंचा, चारपाई को नीचे रखा। जब इमाम साहिब ने नियत सुनाई, तरीका दुआएं सुनाई, तो मैंने देखा वही बच्चा फिर मैयत के करीब सराहने पे खड़ा है। वो कभी उसको देखता है, कभी उसको, कभी उसको। एक शख्स गया, उस बच्चे को उसने उठाया, पीछे लेके आए। इमाम साहिब ने जनाजा पढ़ाया। सलाम के फौरन बाद वो बच्चा फिर दौड़कर आया, मैयत के सराहने पे खड़ गया। अल्लाह अकबर। मैं देखता रहा बच्चे को। लोगों ने मैयत को उठाया, कब्र तक लेके गए, मैयत की तदफीन की। तो मैंने फिर उस बच्चे को देखा कि बच्चा कभी मैयत को देखता है, कभी लोगों के चेहरों को देखता है। 5 साल का बच्चा है, कितना, कभी मैयत को देखता है, कभी लोगों के चेहरे को देखता है। मैं हैरान रह गया। खैर लोगों ने तदफीन की। तदफीन करने के बाद सारे लोग घर की तरफ चल पड़े। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता, मैं बुजुर्ग था, चल नहीं सकता था बेटा, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। अब आगे दिल के कानों से सुनिएगा। कहते, बेटा मैं जा रहा था, वही बच्चा मेरे करीब से गुजरा। जब वो मेरे करीब से गुजरा तो मैंने उसे पकड़ लिया। ओ बच्चे इधर मेरे पास आ, मेरी बात तो सुन। कहा, जी बाबा कौन सी बात है? कहा, बच्चे तू इतना शरारती है, तुझे पता नहीं है
تیرے باپ نے تجھے سکھایا نہیں ہے کہ پہلے تو بچے جنازے کے ساتھ چلتے نہیں ہیں، جاتے بھی ہیں تو پیچھے پیچھے جاتے ہیں، تو آگے آگے چلتا رہا، شرارتیں کرتا رہا، جب وہ شخص تجھے اٹھا کے پیچھے آیا پھر تو آگے بھاگ گیا۔ اس طرح نہیں کیا جاتا بیٹے، تیرے باپ نے تجھے سکھایا نہیں ہے، چل میں تیرے باپ سے تیری شکایت لگاتا ہوں، چل میں ابھی تیرے باپ کو کہتا ہوں۔ وہ بچہ پہلے تو بابا جی کی باتیں سنتا رہا، جب اس بابا جی نے کہا بچے چل میں تیرے باپ سے تیری شکایت کرتا ہوں، تو بچے کی چیخ نکل گئی، بچہ رو کر کہنے لگا بابا جی شکایت کس سے کرو گے؟ جس کو تم نے دفن کیا ہے وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرا باپ ہی تھا۔ وہ بابا جی کہتے ہیں جب اس بچے نے کہا جس کو تم نے دفن کیا ہے وہ کوئی اور نہیں وہ میرا باپ ہی تھا، کہتا ہے بیٹا میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ کہتا ہے پھر مجھے اس نبی کی تڑپتی ہوئی داستان یاد آئی کہ جب میرے کریم نبی کی عمر 6 سال کی تھی، ابوا کے مقام پر میرے کریم نبی اپنی ماں کے ساتھ جا رہے تھے، جب ابوا کے مقام تک پہنچے تو سیدہ آمینہ میرے کریم نبی کی امی جان کی طبیعت اشد خراب ہو گئی۔ اللہ اکبر، جب طبیعت خراب ہوئی سیدہ آمینہ کو پتہ چلا کہ اب موت کا فرشتہ آ گیا ہے، اب میری روح نکلنے والی ہے، تو سیدہ آمینہ نے میرے کریم نبی 6 سال کی عمر ہے میرے نبی کی، میرے کریم نبی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بچے او میرے بیٹے ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، ہر نئی نے پرانا ہو جانا ہے، بیٹے مجھے لگتا ہے موت کا فرشتہ آ گیا ہے، میری روح نکلنے والی ہے، بیٹا میں تو اس دنیا سے جا رہی ہوں پر میرا ذکر نہیں مٹے گا، کیوں؟ اس لیے کہ میں تیرے جیسا صاف اور ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہے۔ یہ کہتے ہوئے ماں کی روح پرواز کر گئی۔ اے میرے کریم نبی کی ماں سیدہ آمینہ زمین پہ لیٹی ہوئی ہے، 6 سالہ میرے کریم نبی ماں کے ہاتھ پکڑتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، کہتے امی بولو، بولتی کیوں نہیں ہو؟ ماں خاموش ہے، کہتے امی مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہی ہو؟ ماں خاموش ہے، ماں نے جواب نہ دیا۔ وہیں سیدہ آمینہ کی تدفین کی گئی، ام ایمن بھی ساتھ تھی، ام ایمن سیدہ آمینہ کی کنیز تھی، گھر کی نوکرانی تھی۔ ام ایمن نے میرے کریم نبی 6 سالہ میرے نبی کو اٹھایا، گھر کی طرف لے کے جا رہی ہے، میرے کریم نبی نے ام ایمن کو گلے لگایا تو اتنا زارو قطار روئے، اتنا زارو قطار روئے کہ سارا راستہ روتے ہی رہے۔ 6 سال کی عمر ہے میرے نبی کی۔ جب ام ایمن میرے کریم نبی کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کے گھر گئی تو میرے کریم نبی کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی گود میں بٹھا دیا۔ جیسے ہی عبد المطلب کو پتہ چلا کہ میرے نبی کی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ فوت ہو گئی ہے تو حضرت عبد المطلب نے میرے کریم نبی کو گلے لگایا تو زارو قطار روئے، تڑپتے رہے، روتے رہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے کہا اے ام ایمن یہ میرا بیٹا ہے، تو نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ام ایمن آپ کے گھر کی نوکرانی تھی، تو نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ام ایمن نے پھر میرے نبی کا اتنا خیال رکھا کہ میرے کریم نبی خود فرماتے ہیں کہ میری ماں کے بعد ام ایمن میری ماں ہے۔ پھر ابھی 2 سال گزرے ہی نہیں تھے کہ حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو سارا مکہ جنازے میں امڑ آیا، لوگوں کی جہاں تک نظریں جاتی تھی آدم ہی آدم نظر آتا تھا، لیکن اس جنازے میں لوگوں نے ایک 8 سالہ بچے کو دیکھا جو دیواریں پکڑ کے زارو قطار رو رہا تھا، کہہ رہا تھا یا رب باپ کا سایہ تو نے پہلے ہی چھین لیا تھا، ایک ماں تھی وہ بھی تو نے چھین لی، ایک دادا رہ گیا تھا جو میری پرورش کر رہا تھا، آج اس کا بھی جنازہ نکل کے جا رہا ہے۔ پھر آپ چاچا کی کفالت میں آئے،
چاچا نے آپ کی پرورش کی، کچھ عرصہ گزرا، چاچا کا بھی انتقال ہو گیا، وقت گزرتا گیا، زندگی کے لمحے گزرتے گئے، اللہ اکبر۔ پھر ایک وقت آیا، مکہ والوں نے میرے کریم نبی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ مکے والوں نے میرے کریم نبی کو پتھر مارے، میرے کریم نبی کے راستے پر اوجریاں ڈالی، میرے کریم نبی کے گھر کوڑے پھینکتے رہے۔ اللہ اکبر، دردناک انہوں نے سلوک کیا۔ وقت گزرتا گیا، پھر میرے کریم نبی نے طائف کا سفر شروع کیا۔ جب طائف کا سفر شروع کیا تو طائف والوں نے بھی دردناک سلوک کیا۔ میرے نبی نے جب طائف کا سفر شروع کیا تو طائف والوں نے بھی دردناک سلوک کیا، میرے کریم نبی کے سر پہ پتھر مارے۔ اللہ اکبر، میرے کریم نبی ایک قدم اٹھاتے، طائف والے دوسرے قدم پہ پتھر مارتے۔ میرے کریم نبی جب دوسرا قدم اٹھاتے پھر وہ پہلے پیر پہ پتھر مارتے۔ میرے نبی درد سے بیٹھ جاتے۔ جب میرے کریم نبی درد سے بیٹھ جاتے تو دو ظالم آتے، وہ پھر میرے کریم نبی کو اٹھاتے، اٹھا کے پھر میرے کریم نبی کے ہاں درد بھرا سلوک کرتے۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ ایک ظالم نے، کافر نے میرے نبی کو پتھر مارا، میرے نبی کا دانت مبارک شہید کر دیا، میرے نبی کی داڑھی مبارک خون سے تر ہو گئی۔ اے عذاب کے فرشتے آ گئے، عذاب کے فرشتے آ گئے، میرے کریم نبی کو آ کے عرض گزار ہوئے، حضور اللہ سلام بھیجتا ہے، اللہ سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے اے میرے حبیب، اگر کہو تو ان کافروں کا ستیہ ناش نہ کر دیں، اگر کہو تو دونوں پہاڑ آپس میں جوڑ کر ان کافروں کا نام و نشان ختم نہ کر دیں۔ اللہ اکبر، صحابہ نے بھی یہی کہا۔ عرض گزار ہوئے، بندہ نواز آپ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، آپ ان کے حق میں بد دعا کریں کہ اللہ ان کا ستیہ ناش کر دے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ اے میرے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، میرے کریم نبی کی داڑھی مبارک خون سے تر ہو گئی ہے، میرے نبی کے پاؤں مبارک خون سے تر ہو گئے ہیں، میرے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ نے کہا ابھی نبی بد دعا کریں گے، ابھی ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا، اے میں قربان جاؤں۔ جب میرے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے تو ایک دم لبوں سے آواز آئی، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ دنیا میں اتنا کوئی کسی کے لیے نہیں رویا جتنا میرا نبی اپنی امت کے لیے رویا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کسی کے لیے رویا ہے تو صرف آنسو بہا بہا کے، اے میں قربان نہ جاؤں اپنے کریم نبی کے نام پہ کہ میرے کریم نبی امت کے لیے جب بھی رویا ہے خون کے آنسو رویا ہے، اور میرا نبی قیام میں ہے تو امت یاد ہے، میرے نبی رکوع میں ہے تو امت یاد ہے، میرے نبی سجدے میں ہے تو امت یاد ہے، اے صبح ہے تو ربی حبلی امتی زبان پہ ہے، شام ہے تو ربی حبلی امتی زبان پہ ہے۔ حضور کی آمد کا جشن منانے والوں، اور کوئی ایسا پیار کرنے والا پہلے مجھے دکھاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ کوئی اتنی محبت کرنے والا بھی ملے گا جو کہے اے میرے امتی، کانٹا تیرے پاؤں میں چبھتا ہے، درد میں محمد کو ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ خطاب فرما رہے تھے نا، تو مجمع کے سامنے میں سے ایک شخص گزرا، موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو دیکھا تو فرمایا لوگو یہ جو شخص جا رہا ہے نا یہ کل مر جائے گا، یہ مر جائے گا۔ اسی مجمع میں سے ایک نوجوان بیٹھا تھا جو اسی کا دوست تھا، یہ اٹھا اس دوست کے پاس جا کر کہتا ہے میاں کل تو مر جائے۔ اس نے کہا تجھے کس نے کہا؟ کہا موسیٰ جو ہے نا یہ اللہ کا نبی ہے، یہ سچ ہی بولتا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا تو کل مر جائے گا. میاں تو کل مر جائے گا, لہذا میں تجھے بتانے آیا ہوں تو کل مر جائے گا, اپنی تیاری کر لے, تیرا آج آخری دن ہے. اس نے کہا میاں تیری مہربانی, تو نے مجھے بتا دیا, میں بندوبست کر لیتا ہوں. اس شخص نے جیسے ہی سنا کہ کل میں مر جاؤں گا, اس نے کیا کیا, اس نے اعلان کیا کہ میرے گھر کے اندر جتنا بھی خزانہ ہے باہر نکالو, جتنا بھی گندم اناج پڑا ہے نا باہر نکالو. اللہ اکبر. غلاموں نے ایسے ہی کیا, گھر میں جتنا ہی اناج تھا, گندم تھی, خزانہ تھا, باہر نکال گیا. ہاں بھئی اب کیا کریں, غریبوں کو بلائیں, یتیموں مسکینوں کو بلا کرنا, سب کو اللہ کے نام پہ دے دیں. میرا آج آخری دن ہے, میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہوتے ہوئے ساری دعوت چلا کے جاؤں, اپنے سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر کے جاؤں. خزانہ باہر نکل گیا, اعلان ہو گیا غریب لوگ آ جائیں, مسکین لوگ آ جائیں, یتیم لوگ آ جائیں. لوگ اپنے سروں پہ بوریاں لاد لاد کے جا رہے ہیں, اپنے ہاتھ کی کمائی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, لوگ اٹھا اٹھا کے جا رہے ہیں. اس نے کہا بھئی آخری دن ہے میرا, تو آخرت کے لیے کچھ اکٹھا نہ کر لیں. اللہ کے نام پہ پورا دن جناب اعلیٰ دعوت چلتی رہی, خزانہ چلتا رہا, گندم اناج چلتی رہی, مسکین لوگ یتیم لوگ آتے رہے, گٹھڑیاں اٹھا کے سر پہ جاتے رہے. یہ بندہ سورج کو دیکھ رہا ہے کہ ابھی یہ غروب ہوگا, میں مر جاؤں گا. میں موت کے انتظار میں سورج کی طرف آنکھیں ٹکی ہوئی کہ بلا ایسا ہوا, سورج غروب ہو گیا, شام ہو گئی, موت کا فرشتہ نہ آیا. بیٹھا رہا موت کے فرشتے کے انتظار میں, ابھی آیا موت کا فرشتہ. بیٹھے بیٹھے فجر ہو گئی, صبح ہو گئی, موت کا فرشتہ. یہ جس دوست نے اسے خبر دی تھی کہ تو کل مر جائے گا, وہ دوست صبح سویرے اٹھا, اس نے کہا جاؤں میرا یار مر گیا ہوگا, اور جا کر اسے غسل دوں, اس کا جنازہ پڑھاؤں, اس کی تدفین کروں. یہ گھر سے نکلا, راستے میں آتے جاتے لوگوں کو کہتا رہا بھائی اتنے بجے میرے دوست کا جنازہ ہے, آ جانا. اتنے بجے یہ دوست گھر سے نکلا, جیسے یہ دوست کے گھر پہنچا اس نے دستک دی, دروازہ کھولا. یہ دوست جو موت کے انتظار میں تھا, موت کے فرشتے کے انتظار میں تھا کہ ابھی آیا فرشتہ, ابھی آیا فرشتہ, یہ اٹھا, اس نے دروازہ کھولا تو آگے سے وہی سامنے دوست کھڑا تھا. اس نے کہا تو مرا نہیں, تو نے تو آج مر جانا تھا. موسیٰ اللہ کا نبی ہے, جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے. اس نے کہا تھا تو کل مر جائے گا, تو مرا نہیں, ابھی تک کھڑا ہے. اس نے کہا میں تو تیرے سامنے کھڑا ہوں, زندہ لاش کھڑی, مردہ لاش نہیں کھڑی. اس نے کہا اچھا پھر اس طرح کر, چل میرے ساتھ آ. یہ دوست اپنے دوست کو لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر پہنچ گیا. جا کر دونوں قدموں پہ بیٹھ گئے. اس دوست نے عرض کی یا موسیٰ تو اللہ کا نبی ہے, قربان جائیں آپ کے نام پر, تو جب بھی بولتا ہے سچ ہی بولتا ہے. تو نے ہی تو کہا تھا کہ تیرا دوست کل مر جائے گا. اسی شخص کا نام کہا تھا, جی جی اسی کا نام کہا تھا. تو نے تو کہا تھا کہ یہ کل مر جائے گا, ابھی تک یہ مرا تو نہیں, ابھی تک یہ سامنے ہی بیٹھا ہے. وہ قبلہ اس نے اپنا خزانہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے, اس نے اپنا اناج اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے, سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے. اللہ ابھی تک یہ مرا نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے, عرض کیو میرے کریم رب, کل تو نے ہی تو مجھے کہا تھا یہ کل مر جائے گا, ابھی تک یہ مرا نہیں, یہ زندہ کیوں بیٹھا ہے؟ اللہ حکم ربی ہوا, اے میرے موسیٰ وجہ اصل میں یہ, اب وجہ دل کے کانوں سے سن, آخری بات واز ختم, وجہ دل کے کانوں سے سن.
موسیٰ اس کے نہ مرنے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اس نے جب کہا تھا میرا جتنا بھی خزانہ ہے اللہ کی راہ پہ قربان کر دو، یتیموں کو بلاؤ، مسکینوں کو بلاؤ، اللہ کی راہ پہ قربان کر. لوگ آتے رہے، مال اٹھا کے جاتے رہے. ان میں سے ایک یتیم بچہ آیا، اس نے تھوڑی سی گندم اٹھائی، گٹھڑی بنا کے اس نے سر پہ رکھی ہوئی تھی، تو وہ بچہ دوڑتا ہوا جا رہا تھا. اے موسیٰ، اس بچے کے منہ سے بے ساختہ جملہ نکل گیا، یا اللہ میری عمر بھی اسی بندے کو لگا دے. اے میرے کریم رب، میری عمر بھی اسی سخی کو لگا دے. یا موسیٰ 100 سال عمر اس بچے کی بھی لمبی کر دی، اس کی بھی 100 سال عمر بڑھا دی. اللہ اکبر. سخی کبھی مانگنے والا نہیں بنتا. آپ ایک بار دینے والے بنے تو صحیح، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی عمر لمبی کر دے گا.